پچھلی آیت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن مجید کی عظمت کو بیان کیا گیا کہ نہ وہ دیوانے ہیں، نہ وہ شاعر ہیں، نہ وہ کاہن ہیں، اور قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے، وہ انسانی کلام نہیں ہے، تو پھر لا کے دکھاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی وحدانیت اور اس کی عظمت کا تذکرہ ہے۔ آخر یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بگڑ کیوں رہے ہیں؟ کیوں ناراض ہیں؟ کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ کیوں جان کے دشمن بنے ہیں؟ یہی تو کہتے ہیں نا کہ تمہارا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو اس مطالبے میں، اس دعوت میں کیا تکلیف دہ چیز ہے ان کے لیے؟ ام خلقوا من غیر شیء، کیا یہ کسی چیز کے بغیر ہی پیدا کیے گئے ہیں؟ کوئی ان کا خالق نہیں ہے، خود بخود پیدا ہو گئے ہیں؟ تو یہ بھی بات وہ مانتے تھے کہ خالق تو اللہ ہی ہے۔ جب ہر چیز کو بندہ دیکھے تو اس کے پیچھے بنانے والے کا تذکرہ ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ مشرکین، یہ دہریے جو بھی ہے، ام خلقوا من غیر شیء، کیا بغیر کسی چیز کے ہی پیدا ہو گئے ہیں؟ یہ ان کی آنکھیں، یہ ان کے کان، ان کی زبان، ان کا وجود، ان کا دل، یہ سب چیزیں۔ ام ہم الخالقون، یا انہوں نے خود ہی اپنے وجود کو بنا لیا؟ یہ اس سے بھی زیادہ ناممکن چیز ہے، یہ اس سے بھی زیادہ ناممکن ہے کہ بندہ خود ہی اپنے یعنی کہ اعضاء کو بنا رہا ہو۔ اس کے بعد فرمایا ام خلق السماوات والارض، کیا زمین و آسمان انہوں نے پیدا کیے ہیں؟ یہ بھی ناممکن ہے کہ ان کے آنے سے پہلے زمین و آسمان بنا ہوا تھا، پوری کائنات پہلے بنی ہوئی تھی۔ بل لا یوقنون، لیکن یہ یقین نہیں کر رہے۔ جبیر بن موتم بن عدی کے بیٹے، بہت بڑے سردار کے بیٹے، بلکہ اس کے باپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک احسان کیا تھا۔ اس وقت جب آپ طائف سے واپس ہوئے، لہو لہان تھے، زخمی تھے، مکہ کے اندر انٹر ہونا مشکل ہوا پڑا تھا، کیونکہ کوئی بھی ادھر حمایت کرنے والا اس وقت نہیں تھا۔ تو اس وقت آپ نے زید بن حارثہ کو کئی سرداروں کی طرف بھیجا، انہوں نے انکار کر دیا۔ تو عدی بن موتم نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں، اپنے بیٹوں کو تلواروں سمیت کھڑا کر دیا ارد گرد۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کی پناہ میں ادھر مکہ گئے، طواف کیا۔ ابو جہل نے کہا تو مسلمان ہو گیا ہے؟ کہا نہیں، مسلمان نہیں ہوا، لیکن یہ میری پناہ میں ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو اس کا بیٹا، مشرکین مکہ نے اس کے بیٹے جبیر بن موتم کو بھیجا مدینے کے، جاؤ بدر کے قیدیوں کو چھڑوانے کی سفارش کرو۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ اگر تیرا باپ زندہ ہوتا اور سارے قیدیوں کے بارے میں کہتا تو میں سب کو چھوڑ دیتا۔ تو جبیر بن موتم کہتا ہے جب میں ادھر مدینے گیا تو مغرب کی نماز ہو رہی تھی، سورہ طور کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے انہی آیتوں کی۔ ایسے سوال تھے چپتے ہوئے کہ کون، یہ خود ہی پیدا ہو گئے یا بغیر کسی چیز کے پیدا ہوئے ہیں؟ انہوں نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ کیا زمین و آسمان کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ کہتے ہیں میرا دل اڑنے لگا، اور یہی اسلام لانے کا سبب بن گیا۔ تو فرمایا ام عندہم خزائن ربک، کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں؟ بھئی رسول تو آنا ہی تھا نا ان کی رہنمائی کے لیے کہ سیدھی راہ کون سی ہے۔ اب ان کا مطالبہ تھا کہ آخر طائف کے، مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو اگنور کر کے، ان کو چھوڑ کے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں رسول بنایا؟ یہ بھی ان کا اعتراض تھا۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کیا تیرے رب کے خزانے ان کے پاس ہیں؟ ان سے یعنی کہ یہ جس کو یہ چاہے وہی رسول بنے۔ جب خزانوں کا مالک رب ہے تو ان کو کیا اعتراض ہے؟ ام ہم
مسیطرون، کیا یہ حکم لگانے والے ہیں؟ خزانوں کے مالک تو نہیں ہے، لیکن ان کو اتھارٹی دے دی گئی ہے کہ فلاں کو رسول ہونا چاہیے یا فلاں کو نہیں۔ ام لہم سلم یستمعون فیہ، کیا ان کے پاس کوئی خاص سیڑھی ہے کہ اوپر جا کے فرشتوں کی باتیں سن لیتے ہیں؟ یعنی کہ اتنی مخالفت کیوں ہے؟ یعنی کہ لڑنے مرنے پہ تیار ہیں، اتنی ضد کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے یہ جو اوپر سے سن کے آگے ہیں کہ کتاب سچی نہیں، معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انکار کر رہے ہیں۔ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، ان کا سننے والا کوئی کھلی دلیل لائے نا کہ میں نے فلاں فرشتے کی بات سنی، میں نے عالم بالا کی یہ بات سن کے آئے ہیں۔ ام لہ البنات ولکم البنون، کیا ان کے لیے ام لہ البنات، کیا اس رب کے لیے بیٹیاں، ولکم البنون، اور ان کے لیے بیٹے ہیں؟ اچھا یہ بھی کیا اگر یہ سن کے آئے ہیں کہ کائنات کا نظام اللہ اکیلا نہیں چلا سکتا، اس کی اولاد ہونی چاہیے؟ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا، اور مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو اتنے عقیدے بنا رکھے انہوں نے کہ فلاں بیٹا ہے فلاں بیٹیاں ہیں، یہ اوپر سے سن کے آئے ہیں؟ بتائے تو صحیح کوئی۔ بس آنکھیں بند کر کے غلط نظریات کی لوگ پیروی کرتے ہیں۔ اللہ سب نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔